والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، محترم دوستوں اور عزیز بچوں، تمام کی تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ان تمام جہان کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے ہر زمانے، ہر دور، ہر قریہ اور بستی میں اپنے محبوب بندوں میں سے کسی نہ کسی بندہ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا رہا. تو بعد درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء اور رسول پر، اور خصوصیت کے ساتھ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اس پاک اور بزرگ ہستی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت تلاوت کی. انشاءاللہ اسی کے پس منظر میں آپ سے گفتگو کروں گا اور اس خطبے کا عنوان بھی محبت رسول ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، مومنین کو خبردار کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر اگر اور کسی چیز کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے تو تم مومن نہیں ہو. اور مومن ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آگاہ کیا ہے کہ اس پر تم پر عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے. اسی کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے کمائے ہوئے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے گھاٹے کی تم کو جو ہے نا ایک فکر لگی رہتی ہے کہ اس تجارت میں گھاٹا نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے محلات، تمہارے بنگلے، تمہارے گھر، ان تمام چیزوں کی محبت اگر وَمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہے، تو اللہ نے آگاہ کیا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو خبردار ہو جاؤ، انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب لے آیا۔ ان اللہ لا یہدی قوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت کے اندر جو ان چیزوں کا ذکر کیا گیا، بیٹے، باپ، بیٹے، بھائی، بیوی اور قبیلے کے لوگ، اور کمائے ہوئے مال، تجارت، اور جس گھروں میں ہم رہتے ہیں ان گھروں کا حوالہ دیا اللہ نے کہ اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تم کو، تو تم مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑنا پڑے، اپنے بیٹا کو قربان کرنا پڑے، اپنے بھائی کو چھوڑنا پڑے، اپنے بیوی کو چھوڑنا پڑے، یہاں تک کہ اپنے کنبے اور قبیلے کو خیر بات کہنا پڑے، اپنے مال، کمائے ہوئے مال کو چھوڑنا پڑے، یا جو تجارت ہم کر رہے ہیں اس تجارت کو چھوڑنا پڑے، جس گھر میں ہم رہائش پذیر ہیں اس گھر کو خیر بات کہنا پڑے، تو ہمیں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ کی راہ میں اگر یہ تمام چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر رکاوٹ کے باوجود ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا اور ان چیزوں کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا، ان کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ آئیے کچھ واقعات کے پس منظر میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور جہاد میں کس طرح سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد، اولاد، بیٹی، بیوی اور مال و دولت سبوں کو خیر بات کہہ دیا۔ وقت نہیں، میں صرف چند مثالیں آپ کے سامنے دوں گا۔ جنگ بدر کا میدان ہے اور اللہ اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان جنگ میں مشرکوں سے جہاد کر رہے ہیں۔ جب بھی یہ دشمن پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ایک شخص ان کے سامنے آ جاتا ہے، اس دشمن کے اور ان کے سامنے کے آڑے آ جاتا ہے، درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے دشمن کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ 3-4 دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ آخر کار اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ جو ہمارے درمیان حائل ہوتا ہے ہم اسی کا خاتمہ کیوں نہ کر دیں۔ انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ درمیان میں حائل ہونے والے شخص کو 2 ٹکڑے کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ جانتے ہیں وہ شخص جو دشمن اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حائل ہو جایا کرتا تھا، وہ کون شخص تھا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی جہاد کرنے کی راہ میں میرا باپ آڑے آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا، وہیں پر اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہونی چاہیے، جس طرح سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو میدان جنگ میں قتل کر دیا۔ ایک صحابی جن کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، اور اس صحابی نے بار بار سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا مت کہو، لیکن وہ مانی نہیں۔ آخر ایک دن ایک چاقو اٹھایا اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔
جب یہ کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، آپ نے کہا کہ اس کا خون رائے گا چلا گیا، کوئی قصاص نہیں، چونکہ اس عورت نے اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہا ہے، گالی دی ہے، تکلیف پہنچائی۔ تو اس طرح سے اللہ اور رسول کی محبت میں اگر کوئی آڑے آتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صاحبزادہ حضرت عبد الرحمن جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور میدان بدر کے اندر وہ مد مقابل آئے تھے، وہ اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں اپنے باپ ابوبکر سے کہ میدان جنگ میں کئی دفعہ ایسا موقع آیا کہ آپ میرے تلوار کے سامنے آئے، میرے نشانے پر آئے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم میرے نشانے پہ آتے تو میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ مکہ میں ستائے ہوئے مسلمان جن کے پاس کافی پراپرٹی تھی، مال و دولت تھی، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ مال و دولت اللہ اور اس کے رسول کے درمیان حائل ہو رہا ہے، انہوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، انہوں نے اپنے مال کو مکہ میں چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ بالکل مدینہ پہنچ گئے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ دیکھیے جب جنگ بدر کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے بہت سارے صحابہ کرام نے جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آڑے کسی کو نہیں آنے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فتح سے ہمقرار کیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے جنگ احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو جب سجا دیا اور میدان جنگ میں ایک ایسا پہاڑی درہ تھا جہاں سے پیچھے کی طرف سے دشمن کے آنے کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا اور کہا دیکھو چاہے ہماری شکست ہو چاہے ہماری فتح ہو، اس درے کو چھوڑ کر تم کبھی نہیں ہٹنا۔ جنگ عروج پر پہنچا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مسلمان مشرکین مکہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور مسلمان میدان جنگ سے مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ یہاں درے پر 50 موجود فوجی انہوں نے دیکھا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور دوسرے مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، انہیں مال کی لالچ سمائی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو اسی وقت تک کہا تھا کہ جب تک کہ ہماری فتح نہ ہو جائے ہٹنا نہیں، اس لیے ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ جا کر کے اور ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کریں گے۔ لیکن اس گروہ کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری شکست ہو یا فتح ہو ہر حال میں تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن سوائے 9 آدمی کے سبوں نے ان کی بات کو انکار کر دیا اور وہ درہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے، مال کی محبت ان کے دلوں میں سما گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرکین مکہ میں کمانڈر تھے، 3 بار اس درے پر حملہ کر چکے تھے لیکن ناکامی ہوئی تھی۔ آخری بار میں جب دیکھا مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں ماہر ہیں اور وہاں پر صرف چند مسلمان باقی رہ گئے ہیں، اچانک حملہ کیا اور ان لوگوں کو شہید کر دیا اور اس پیچھے کی طرف سے اس لشکر پر حملہ کیا۔ یہاں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اس میں مسلمان مجاہدین کی 70 کی تعداد شہید ہوئی، 70 مسلمان اس میں شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائی تو آپ نے دیکھا جب مال کی محبت سمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دے دیا۔ کس کی؟ نبی کی جماعت کو عذاب دے دیا جب مال کی محبت اسے سمائی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے کمائے ہوئے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یعنی مال کی محبت جب تمہارے اندر سما جائے اور اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ دو تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ آج کے پس منظر میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں پر صرف اس ہندوستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر آپ نظریں اٹھا کر دیکھ لیجئے،
کہ ہر جگہ مسلمان ذلیل اور خوار ہے، ہر جگہ مسلمان کاٹے اور مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، جھیلوں کے اندر ہیں، ہر جگہ ذلیل ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے دل میں مال کی، اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی، محل کی، اس کی محبت سما گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہم مال کما رہے ہوتے ہیں، ذرا بھی کسی بھی مال کا سیزن آیا ہم نے نماز ترک کر دی اور مال میں لگ گئے، کارخانے میں پوری طرح سے بڑھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل کر دیا۔ ہم یہ عذاب ہی تو جھیل رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ عذاب ہی ہے جسے ہم جھیل رہے ہیں۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر حال میں جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ضرورت پڑے تو ہمیں اپنے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، میری جان کے علاوہ میں ہر چیزوں سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر تم ابھی مومن نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہوئے۔ تو مومن کی جان اس کی اپنی جان نہیں ہے، اللہ کی جان ہے۔ اس لیے اس جان کو اللہ کے ہر حکم پر قربان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جان کو جہاں جانے کا حکم دے وہاں اس کو جانا ہے، چاہے اس کے پیچھے اس کا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے طور پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو جب تک اس دنیا میں قائم اور دائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، جب اس دنیا سے لے چلے تو ایمان کے ساتھ لے چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔